عجب بات ہے، وسائل کی برابر تقسیم ہوئی نہیں لیکن مسائل کی برابر تقسیم ضرور ہوگی۔ عجب، اکثر آپ بڑی بڑی بلڈنگز بنے دیکھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا یہ کسی غریب مزدور کے نام پر نہیں جس کے ہاتھوں سے بنی ہے، مگر کسی طاقتور یا اشرافیہ کے نام پر رکھی جائے گی۔ وہ گھر جو یہ بناتے ہیں اس میں سو نہیں سکتے، ان کو سونے کے لیے امیروں کے ٹوٹے ہوئے گھر ڈھونڈنے پڑتے ہیں جہاں بھی وہ نہیں رہ رہے، اور ہر غریب اب خانہ بدوش ہے، اس کے پاس ایک سواری ہے اپنی ٹانگوں کی، گھر کی بھی نہیں، جس پہ وہ اپنا جسم اٹھائے اٹھائے پھرتا ہے، اور صرف انتظار ایک ہی بات کا ہے کہ اس کی قبر کب اس کے حوالے کی جائے گی تاکہ وہ آرام سے سکون سے مر سکے۔ وہ جو کوئی بھی کام کرتے ہیں وہ اس کو او نہیں کرتے، وہ اگر آپ کی گاڑی دھو رہے ہیں تو خود اس گاڑی میں کبھی نہ بیٹھ سکیں گے۔ سوچیں ایسی زندگی، جن دکانوں کے باہر بیٹھے وہ ان کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر کی روشنی بھی اب ان پر پوری نہیں پڑتی، ان کے اندر کا کپڑا یا مال خریدنا بہت دور کی بات ہے۔ یہ بہت عجب بات ہے کہ ہم اس سب میں اب بہت زیادہ کمفرٹیبل ہو چکے ہیں اور سوال اٹھانے والے پہ بھی انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ ہماری زندگی کا وہ پہیہ درست کر رہے ہیں، لیکن آپ کو حیرت ہوگی ان کی اپنی زندگی کا کوئی پہیہ ہے ہی نہیں، بس ان کی زندگی منجمد ہے، امیروں کو سہولتیں پہنچا رہے ہیں۔ ہماری سڑکیں، ہماری سائیڈ واک سب وہ بناتے ہیں، لیکن اب اس پر چلنا بھی منع ہے، گاڑی لانا ان کا تو بہت ہی دور کی بات۔ آپ اس دور میں کسی سے بھی پوچھ لیں کہ وہ کیا ہیں اور وہ کیا بننا چاہتے تھے، خلیج فیصلہ کرے گی کہ مزدور کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور حتیٰ کہ آنکھیں بند کرنا بھی جرم ہے۔ ہر لمحہ مزدور بس سرمایہ دار کے کارخانے میں جتا رہے، کام کرتا رہے، اور سرمایہ دار کی کارخانے کا نکلا ہوا گاربیج امیر پیے گا، اٹھائے گا بھی غریب، اور غریب کی ہی زندگی کو وہ تنگ کرے گا، وہ گاربیج جو کہ بائی پروڈکٹ کے طور پہ امیر کے کارخانے سے نکلے گا، اور غریب بالکل ایک خالی گھر جیسا ہے جس کے اندر کمرے ہوتے ہیں لیکن کوئی فرنیچر، کوئی چیز، کوئی سہولت نہیں ہوتی۔ ایسے ہی غریب ہے آج کا، جسم ہے کوئی روح نہیں۔ اور یہیں سے ہمیں مارکس یاد آتے ہیں اور ان کی اجنبیت کہ جدید دور انسان کو خود سے اجنبی کر دے گا، اور وہ ہماری عبادت گاہیں بھی بناتے ہیں یہی مزدور، اور ان عبادت گاہوں کو بناتے ان کے ہاتھ زخمی ہوتے ہیں، چھنی ہوتے ہیں، اور وہ اپنی اجرت اور معاوضہ لینے کے لیے بھی پیچھے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہم امیر لوگ انہی عبادت گاہوں میں بیٹھ کے اور امیر ہونے کی دعائیں کرتے ہیں، گاڑیاں ہوتے ہوئے اور گاڑیوں کی دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے گھر ہوتے ہوئے اور بڑے گھروں کی دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جب بات ہے کہ اب ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ عبادت گاہیں جو بنائی جاتی ہیں، ارے بھائی ان میں دعائیں کیسی مانگی جاتی ہیں۔ یہ غریب ہمارے ہی چمن میں اگنے والے پھول ہیں لیکن ان پہ بہار نہیں آتی، یہ ہمارے ہی چمن میں ہمارے ساتھ، ہمارے ہی باغ میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں لیکن ان پہ بہار نہیں آتی، ان کا کوئی خریدار نہیں ہوتا۔ اور شاید ہم قدرت کے اس اصول پر بہت زیادہ خوش ہیں۔ آپ شاید جانتے ہوں کہ اس وقت دنیا میں تقریباً ہر چوتھے چار میں سے ایک آدمی جو ہے وہ بھوکا ہے۔ اس وقت 81 کروڑ لوگ بھوکے ہیں، اور وہ اپنے بستروں پر بھوکے جائیں گے، اور اتنے ہی لوگوں کو جو غذا مل بھی رہی ہے اس میں کوئی غذائیت نہیں ہے، وہ میل نیوٹریشن ہے، ان کے بچوں کی گروتھ صحیح نہیں ہو پا رہی۔ لیکن عجب بات ہے کہ ہمیں کوئی بتانے والا ہی نہیں۔ قدیم دور میں پھر کوئی ہوتا تھا، ڈایوجین دا بیرل فلاسفر، اسکول آف ایتھنز کی سیڑھیوں پر بیٹھا ایک بیرل میں رہتا تھا، اس نے الیگزینڈر کو بھی کہا تھا آگے سے ہٹو، دھوپ آنے دو، تم مجھے کیا دو گے۔ اس نے غریبی میں فقیری ڈھونڈ لی تھی، وہ جو اقبال کا ہے نا، خود ہی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر۔ لیکن اب آپ نوٹ کریں، غریبی جرم ہے، یہ فقیری بھی نہیں بننے دیتے۔ مطلب کہ اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے تو غریب ہیں، لیکن علامہ ظاہری بات ہے اس زمانے میں غریب خود ہی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر لو، غریبی میں فقر لے لو، غریبی میں فقیر ہو جاؤ، کو فقیر بھی نہیں بننے دیں گے یہ۔ اور ان سب باتوں کے ساتھ آپ کو یاد آتا ہے کارل مارکس جو کہتا تھا یاد رکھنا یہ ٹیکنالوجی بھی اس لیے بناتے ہیں کہ تمہیں کنٹرول کر سکیں، اور تم اپنی انفرادیت کی تلاش نہیں کر سکو گے کہ تمہیں اجنبی کر دیا جائے گا۔ یہی وہ کمیونسٹ مینیفیسٹو میں ہمیں بتانا چاہتا تھا کہ سرمایہ دار تمہیں اجنبیت میں دھکیل دے گا، تم اجنبی ہو چکے ہوگے اپنے آپ سے، تم اپنے آپ کو ڈھونڈو گے اس کی شے بناتے ہوئے، لیکن اسی کی شے آخر میں ملے گی، تم نہیں ملو گے، اس کی شے بہتر سے بہترین بنتی جائے گی، تحقیق ہوگی اس کی شے کو بہتر کرنے کے لیے، اور تم ایک ریپلیسیبل مشین کے حصے کی طرح کام کرو گے اور جلد ہٹا دیے جاؤ گے سب میں سے۔ لیکن عجب بات ہے کہ آج ان سوالوں کو پوچھنے والا ہی نہیں کہ ایک انسان جو مزدور ہے وہ صرف بایو بینگ سمجھا جاتا ہے، اس کا کوئی جیسے اسپریچول بینگ ہی نہیں، یعنی امیری کے علاوہ شاید اس کا
ابھی اس کے سر پہ تو جو سروائیول کی جنگ اتنی سخت ہے کہ وہ کوئی اور بات سوچ ہی نہیں پاتا، بس ایک روبوٹ کی طرح، ایک میکینیکل آرڈر کی طرح وہ بس موجود ہے سرمایہ دار کے اس کارخانے میں، یا کہیں بھی اگر وہ کسی قسم کی نوکری کرے۔ آپ نے امیروں کی کبھی سنجیدگی غریبوں کے ساتھ دیکھنی ہو تو آپ کم سے کم اجرت یا منیمم ویج کے تصور سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حکمران اور امیر لوگ کتنے سنجیدہ ہیں مزدوروں کے لیے۔ یہاں سے مجھے اقبال یاد آ رہے ہیں۔ وہ اس زمانے میں کارل مارکس کی تعریف کرتے تھے، اور تعریف کرتے کرتے اتنے آگے بڑھ گئے، اور وہ ایک ہی بات کہتے تھے، بلکہ آپ بانگے درا کے آخری اشعار میں جائیں تو آپ کو شعر ملے گا، حکم حق لیس للانسان الا ما سعی۔ تم جانتے نہیں قرآن کہتا ہے کہ بھائی کوشش کرو گے، صحیح کرو گے تو آپ کو ملے گا۔ کھائے کیوں مزدور کی محنت کا پھل سرمایہ دار؟ صرف سرمایہ دار اس لیے امیر ہے کہ اس کے پاس سرمایہ، وہ محنت کرتا ہی نہیں، اسے گرمی دیکھی ہی نہیں، اس نے مشکل دیکھی ہی نہیں، لیکن آج اس چھٹی کے دن بھی وہ ایک چھٹی کا دن کے طور پہ تفریح کر رہا ہے، وہ ایک لذت و فرت میں، اور غریب آج اس بات کی پریشانی میں کہ میں آج کا دن سروائیو کیسے کروں گا۔ ارمغان حجاز میں چلتے ہیں، ابلیس کی مجلس شورا ہمیں نہ جانے کن معنوں میں پڑھائی گئی۔ وہ نظم تو علامہ محمد اقبال نے اسی مارکس کی تعریف کے لیے لکھی تھی جو مسیحا تھا ان غریبوں کا، ان مزدوروں کا، جو بار بار کہتا تھا مزدوروں سب اکٹھے ہو جاؤ، اور جن زنجیروں سے تمہیں باندھ رکھا ہو ہم ان کو اتار پھینکیں۔ یہ امیر یہ چاہتا ہے، یہ سرمایہ دار یہ چاہتا ہے کہ ہم کبھی بھی خود کو پہچانا پائیں، ہم اجنبی ہو جائیں اپنے آپ سے۔ تبھی علامہ نے بھی ابلیس کی مجلس شورا میں امیروں کے لیے لکھا، میں نے منم کو دیا ہے سرمایہ داری کا جنوں، میں نے امیر کو سرمایہ دار بنا دیا، اللہ اس سے بھی اس کی روح لے لی اور وہ بھی نہیں جانتا۔ امیر یہ نہیں جانتا، اگر جانتا ہو تو آج بڑے بڑے مہنگے ہوٹلوں میں بیٹھ کے کیا وہ مراقبے کی قیمتیں ادا کر رہا ہو؟ وہ خود بھی بگڑ چکا ہے۔ لیکن آج سب سے بری بات کہ اس نے غریب کو، مزدور کو اس کی ذات سے اجنبی کر دیا، وہ اپنے آپ کو اب نہیں پہچان سکتا۔ اور پھر اقبال اس حد پر گئے ابلیس کی مجلس شورا میں کہ کارل مارکس کی تعریف میں انہوں نے کہا، وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب نیس پیغمبر و لیکن در بغل دارت کتاب، وہ موسیٰ ہے، نہیں نہیں وہ تو عیسیٰ جیسا ہے، ارے نہیں یہ پیغمبر نہیں ہے، یہ نہیں ہے پیغمبر، لیکن کتاب یہ اوپر سے لایا۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ وہی داس کیپٹل ہے، یہ کمیونسٹ مینیفیسٹو ہے، جس کی یوں سمجھیے انک غریبوں کی آہوں سے تھی، یعنی کہ اس پوری کتاب کو چلانے میں مارکس نے طاقت غریبوں کی آہوں سے لی تھی، تاکہ وہ پوری دنیا کو یہ متعارف کرا سکے کہ مزدور تکلیف میں ہے، اس کے لیے اٹھو، کیونکہ مزدور اب آنکھ بند نہیں کر سکتا، کیونکہ جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ یہ فرصت نہیں ہے۔ غریب کو کہا جاتا ہے آنکھ کھولو، کارخانے میں واپس آؤ، تم اقبال کو مت پڑھو، مارکس کو مت پڑھو، ہمارے کارخانے میں واپس آؤ، ہمارے کارخانے میں واپس آؤ۔